آقا آئے بعد میں، اتنے جملے نے جواب دیونا، آئے بعد میں مگر گواہ پہلے تھے۔ اب کیسے گواہ تھے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے مولا کائنات اپنے محبوب کو گواہ جو بنایا، کس کس پر گواہ بنایا؟ صحابہ پر گواہ بنایا، مکہ والوں پر گواہ بنایا، مدینہ والوں پر گواہ بنایا، تابعین پر گواہ بنایا، بدر یا احد والوں پر گواہ بنایا، کربلا والوں پر گواہ بنایا، عرب والوں پر گواہ بنایا، عجم والوں پر گواہ بنایا، انسانوں پر گواہ بنایا، چرند پرند حیوانات ان پر گواہ بنایا، زمین والوں پر گواہ بنایا، آسمان والوں پر گواہ بنایا۔ جواب ملتا ہے دنیا والوں، جب میں رب نے حد کوئی نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حدیں لگانے والے؟ جس طرح اس کائنات میں جس کا میں خدا ہوں، اس کا میرا محبوب گواہ ہے۔ آسمان والوں پر بھی گواہ، زمین والوں پر بھی گواہ۔ اب گواہ وہ ہے الحضور مع المشاہدت، جو موجود ہو ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے۔ اب توجہ فرمانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگیدہ ویلا وضو پہ فرمانے، ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم دی خدمت وچ حاضرن، سرکار دو عالم نو وضو کروا رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، تین باری آقا نے فرمایا میں آیا میں آیا میں آیا۔ حضرت ام میمونہ حیران نے، آقا کنوں پہ فرمان دینے میں آیا میں آیا میں آیا۔ تین باری آقا نے فرمایا، پھر آقا بولے، آقا نے تین باری فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دیتی تیری مدد کر دیتی تیری مدد کر دیتی۔ تین باری جدو آقا نے فرمایا، مومنہ دی مارز کرن لگیاں، آقا جی میں آپ دی خدمت اچ موجود ہاں، بندہ نظر کوئی نہیں آیا، کنوں پہ فرمان دے ہو میں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میمونہ میرا ایک غلام ہے مکہ وچ۔ کتے آقا موجود ہیں مدینہ وچ، جڑے جڑے گئے مکہ تو مدینہ یا مدینہ تو مکہ، سفر دا انہوں اندازہ سارے انہوں ہو جائے، اللہ سارے انہوں لے جائے۔ سارے بولو آمین، سارے بولو آمین۔ بار بار لے جائے، ہر سال لے جائے۔ اتنا دور مکہ المکرمہ، میرا ایک غلام ہے مکہ دی اندر، میرا کلمہ پڑھن والا، میرے نال پیار کرن والا، اسلام دیا دشمنوں نے او دی برادری نے بڑے ہیلے کیتے نے، لیکن او کلمے تو باز نہیں آیا۔ آج او دی برادری والیاں نے، قبیلے والیاں انہوں نے گھیر لیا، جدوں ویکھیا ہی انہیں تلواراں لے کے آ گئے، مینوں مار دے بن گئے، انہوں اور پاسا نظر نہیں آیا۔ میرے اس غلام نے مکے جو مینوں آواز دیتی، یا محمد یا محمد یا محمد، اے سونیا کرم کرنا، میں مشکل وچ پھسیا ہویا ہاں۔ ام میمونہ جنہوں میں تین باری فرمایا، اس مکے والے غلام نو میں کہندا سا پیا، او میرے غلام فکر نہ کر، جے تو مشکل وچ پکارے آئے تے میں آمنہ دا لال آیا۔ میں آیا
3 باری فرمایا، اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ پھر فرمایا نصرتا، میں بھامے مدینہ وچ اتنا دور بیٹھا ہویا ماں لیکن یہ دوری ہوراں پاسے ہوئے گی، کائنات میرے اکھاں دے سامنے میں تیری مدد کر دیتی، تیری مدد۔ آؤ میرے بھائیو، اول تو آخر بیٹھے ہو کھلوتے ہو، سٹیج دی زینت ہو یا زیر زمین، توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا۔ اس صحابی رسول کھل جانے ہیں جنہیں مکہ چو آواز لگائیے، اے صحابی رسول، رب تیری شارک تو زیادہ قریب، رب زندگی دین والا، رب عزتہ دین والا، رب امتحان دین والا، رب امتحان تو نجات بھی مشکلات ٹالن والا، مصیبتاں تو نکالن والا، امتحانات تو نجات دین والا۔ اے صحابی رسول ہے بھی شارک تو زیادہ قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں کوئی دعا کی دی جائے وہ دعا مانو قبول بھی کر جائے۔ صحابی رسول دسنا پھر کملی والے نو کیوں پکارے، جواب مل جائے نہ کیوں کرنا لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کرنا میں لوں ہر دم تمہارا، نہ کیوں کرنا سر جاتی تے اللہ پاک نہ سلامت رکھے۔ میں سیاتا ہون نے انج منہ ولیٹ کے بیٹھے رہے۔ استاذ العلماء مولانا عصمت اللہ صاحب بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محسن اہل سنت سن، حضرت مولانا عبداللہ سیالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صاحبزادے تے بہت سارے علماء دے استاد ہیں تے میں ویکھے بھی کوئی میرے خیال 6-7 سالاں یا شاید زیادہ ہو گئے ہوں تے اے معافی بھی تسی گل بولتا نہ ہو گئے میں مسجد تتا بیک نہ کیوں کرنا لوں ہر دم تمہارا یار، اپنی اپنی مرضی نال، اپنے اپنے رنگ نال، اپنی اپنی محبت نال، بے شک جڑا دل وچ پڑھنا چاہندا چھٹی۔ نہ کیوں کرنا میں لوں ہر دم تمہارا یار، نہ کیوں کرنا لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی علم سے کلیں جس دم پکارا یا ہوئی علم سے کلیں جس دم پکارا۔ اے صحابی رسول کملی والے نو کیوں پکارے آنے، انہاں کیا اسا صحابہ دا عقیدہ یہ ہوئے کہ جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھے، جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا، جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال
جد ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھے جدو مشکلوں نے میں تے گھیرا پایا حضور نے خیال آؤ میرے بھائی کل کائنات دے گواہ النبی رسول شاہد بشیر نذیر وداعی من اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا جدو شانہ والا رسول آمنہ دی گود وچ آیا ہے کل کائنات دا گواہ آیا ہے کل کائنات دی رحمت آیا ہے کل کائنات دا مالک آیا ہے پھر پوری کائنات نے جشن منایا ہے حضرت سیدہ آمنہ خود فرمان دیا نے توجہ رکھنا توجہ حضرت سیدہ آمنہ خود فرمان دیا نے میں تین عورتاں ویکھیاں میں سوال کیتا مانان تننا اے آن والیو تسی کونو انہاں جواب دیتا نخنو حوا و مریم واسیہ میں اما حوا وہاں اے حضرت مریم دے اے آسیہ نے میں کہے اے اما حوا اے مریم دی آسیہ کیوں آئیاں مو جواب ملتا ہے کمے لی والا آ گیا تھان تھان سویرا کمیلی والا کمیلی والا کمیلی والا آ گیا تھان تھان میں پہلا کیا میرے کول منت ہوندی نہیں ذرا توجہ گوانڈن بھی تے رشتہ دار بھی روایت سنیاں دے بچیاں نو بھی یاد ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو لا کے کہندی حلیمہ تیرا بھوک والا زمانہ بھی میں ویکھیا ہے اج رج گئی ہے تے جار کے کھا اٹھایا نہ کر انج نہ کریا کر حضرت حلیمہ سعدیہ حیران نے آپ نے فرمایا نہیں میں کی کیتا اس آ کہ حلیمہ تیرے بیڑے مہینہ دے حساب کدے دیوا نہیں سی بڑھدا آج رب دیتا ہی کہ آج انج دیوا بڑھدا ہے وہ راتی سو جانی ہے تامی بڑھدا رہندا ہے جدوں سو جانی ہے ادوں دیوا بند کر چھڑیا کر حضرت حلیمہ سعدیہ بولیاں آپ نے فرمایا نہیں میں تے کدے دیوا باڑیا ہی نہیں اس آ کہ حلیمہ میں آپ کئی باری راتی اٹھیاں میں ویکھنیاں تیرے دروازے دیاں وچھاں وچوں روشنی باہر آ رہی ہوندی ہے میں آپ ویکھیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا پیاں فرمایا اے پلیے جیڑی روشنی تو ویکھیے او دیوی دی نہیں بلکہ کمیلی والا آ گیا تھا تھا کمیلی والا ماشاءاللہ لاہور برکت پائے کمیلی والا آ گیا تھا تھا ہو گیا کمیلی والا آ گیا تھا تھا فرق رہ گیا اس واسطے ذرا دوسری روایت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مفسرہ مومنہ دی ماں باقیاں دی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرمان دیا نا روایت بچیاں نو یاد میں کپڑے پہ سینیاں سوئی ڈھائے بھائی بڑے ہاتھ مارے نہیں لبی 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 میں کیا ام المومنین پھر نہیں لبی فرمان دیا نا نہیں پھر لب گئی ہے میں کیا مومنہ دی ماں
سوئی کے میں لب گئی ہے آپ فرمانیوں نے کمیلی والا آ گیا تھا کمیلی والا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ماشاءاللہ کمیلی والا کمیلی والا حضرت سیدہ آمنہ توجہ حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماندیاں نے میں زمین دے مشرق بھی ویکھے مغرب بھی میں شام دے پسرہ دے محلات بھی ویکھے خالی محلات نہیں بلکہ پسرہ دی گلیاں میں ٹرن والے اٹھان دیاں کوانڈاں بھی ویکھ لئیاں اب نور میں فرق ہے یہ بھی نور لیکن اس کی کیپیسٹی یا اس کے مقابلے میں 60 واٹ والا بلب اس کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں چاند بھی روشن ہے نور ہے کیونکہ نور کی ڈیفینیشن یہ ہے ظاہر لذاتہ ہی و مظہر لغیرہ جو خود چمک رہا ہو دوسروں کو چمکا دے اسے نور کہتے ہیں اب وہ سورج کی کرن آپ کے وجود میں داخل نہیں ہو پائے گی ہے وہ بھی روشنی لیکن ایکس رے کی لائٹ وہ آپ کے وجود کے اندر چلی جائے گی ہے یہ بھی نور ہے وہ بھی نور لیکن وہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے اور ساری کائنات کی نوروں کی اصل وہ آمنہ کا نور ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں مشرق بھی دیکھے مغرب بھی بصرہ بھی دیکھا شام کے محلات بھی دیکھے بصرہ کی گلیوں میں چلنے والی اونٹوں کی کوہانی بھی میں نے دیکھ لی توجہ میں نے کہا آمنہ سیدہ آمنہ وقت کون سا ہے فرمایا جب میرا شہزادہ پیدا ہوا میرے لال کی ولادت ہوئی سحری کا وقت ہے روشنی کوئی نہیں اب جو مکہ گئے انہیں پتا ہے جہاں پر آقا کی ولادت ہوئی اب چاروں طرف دیکھیں پہاڑ آقا کا جو مقام ولادت ہے خانہ کعبہ ہے نا یہ مقام ابراہیم کے سامنے جو دروازہ ہے باہر نکلے سامنے وہ لائبریری سے بنی ہوئے کوئی وہ آقا کی جائے ولادت ہے آپ ادھر جا کر کھڑے ہو ہر طرف چکر لگا کر دیکھ لیں آپ کو ہر طرف پہاڑ نظر آئیں گے تو ان پہاڑوں سے سینکڑوں میل دور شام بصرہ اے سیدہ آمنہ رات کا وقت بھی ہے اندھیرا بھی ہے سامنے پہاڑ بھی ہیں پھر شام اور بصرہ کے محلات کو کیسے دیکھ لیا فرماتی ہیں اندھیرا اور پہاڑوں کی کیا بات کرتے ہو کمیلی والا آ گیا ٹھان سویرا ہاں کمیلی
والا آ گیا تھا تھا. بات کرنے لگا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہوا بھی مریم بھی آسیہ بھی. اب میں نے دیکھا مولا اماں ہوا کیوں آئیں؟ فرمایا جب ولادت کا وقت ہوتا ہے خاندان دی سارے تو وڈی مائی موجود ہوں دی اور یہ اماں ہوا تو کل کائنات کی اماں ہے اور آج بیٹا وہ آ رہا ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا. سمجھ آتی ہے حضرت اماں ہوا اور سرکار دو عالم کے کنیکشن کی. لیکن مولا مریم اور آسیہ کیوں آئیں؟ اب جو بات مجھے سمجھ آئی میں بتانے لگا ہوں. پسند آئے تو رکھ لینا. رب نے فرمایا اس لیے بھیجا مریم ایک تم نے میلاد دیکھا تھا عیسیٰ روح اللہ کا. جب عیسیٰ پیدا ہوئے میرا بڑا پیارا رسول ہے لیکن کتنی انگلیاں اٹھ گئی تھیں, تانے مل رہے تھے, اعتراضات ہو رہے تھے. مریم خامند کوئی نہیں, نکاح کوئی نہیں, شادی کوئی نہیں, پتر کدھروں جمی آئیں. ایک وہ بھی میلاد تھا اور آج جا کر دیکھو فرشتے درود و سلام کے گیت کیسے گا رہے ہیں. مریم ایک وہ میلاد دیکھا تھا, آج یہ حبیب اللہ کا میلاد بھی دیکھو. میں نے اس لیے کہا آسیہ تم بھی جاؤ, ایک میلاد تم نے دیکھا تھا. یہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, 2-3 منٹ میں یہ میرے مکمل ہوگا لیکن اسے سننا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد بڑا منفرد ہے. فرعون نے خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ سویرے وہ تعبیر کرنے والے حسابی نے بلایا, ان سارے آئے. اسا کیا میں اے خواب دیکھا, انہاں کیا اے خواب دیکھی گا, انہاں کیا تو گیا پاس گیا. اسا کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رب کا نبی آنے والا ہے جو تمہاری بادشاہی اور تمہارے دعوی خدائی کے لیے خطرہ ہوگا. فرعون تو پر سے ہوش اور سے پھٹیا. اسا کہا بھائی بن تو پئی. اسا کہا یار ایک بات بتائیں, نبی آ گیا یا آنے والا ہے؟ انہاں کہا آیا تو نہیں ہلے آنا. اس نے کہا پھر میرے پاس اس کا حل ہے. انہاں کہا تو کملہ تو نہیں, کیا حل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا نبی کا میلاد ہی روک دیتے. بات کو سمجھے نہیں آپ؟ انہوں نے کہا کملہ تو نہ ہو, میلاد کیسے روکیں گے؟ کہا you have lot of power. بادشاہ ہوں میں, مسکین تھوڑا ہی ہوں, کوئی غریب تھوڑا ہی ہوں. اب جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس نے آرڈر کر دیا کہ کوئی بھی خامند اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا, نہ میاں بیوی ملے, نہ اولاد ہو, نہ نبی کا میلاد ہو. پہلا آرڈر. دوسرا, جتنے بچے جن عورتیں حاملہ ہیں جن کے بچے پیدا ہونے والے ہیں جا کر نگرانی کرو. بیٹیوں چھوڑ دو, بیٹیوں قتل کر دو. کیوں؟ اس نے کہا میں نبی کا میلاد میں نہیں ہونے دوں. اور تیسرا یہاں تک ہے کہ اس نے کچھ بیویوں کی ٹیمیں بنائیں جو گھروں میں جا کر عورتوں کی تلاشی لیتی تھی. کوئی عورت حاملہ ہوتی ان کے عمل گراتی تھی. اس نے کہا میں ہر حال میں نبی کا میلاد روکوں گا. رب فرمایا تو جھلاں, تو کوڑا خدا میں سچا خدا ہوں. تو کوڑا خدا ہو کے کامیاب ہو, میں سچا ہو کے ناکام. امپاسیبل. تو اپنا دل لا, میں رب تینوں اپنی قدرت میں کھاما. عورتوں کا پیٹ ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ میں بڑھتے رہے, نشوونما ہو. جب وقت پورا ہوا جنگل میں گئی امی جان, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. رب فرماتا ہے میں نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دودھ پلاؤ, بکس جپاؤ, دریا. ایمان دیکھا ماں کا. کوئی اپنے پترے ہیں جو بکس جپا کے وہ گئے نہیں دریا. اب وہ بکسہ دریا میں بہنے, وہ دریا نے کنارے کنارے اے گوئے بالن چننے نے بہانے نا, بہت ادھر گوئے والا کھاڑا, خیال بکسے کا رکھا جا رہا. اب وہ نہر جو فرعون کے محل میں جاتی تھی, اللہ کی قدرت سے ادھر پہنچانا تھا, بکسہ ادھر گیا. وہ فرعونیاں تک کیوں نہ کہو, بکسہ تک ویکھن جو پٹے دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ کوئی ایک جنے تلوار چھکی, اس کا بھائی آرڈر ہے فرعون نہ کوئی بچہ چھوڑنا نہیں. دوے بچوں کو بولیا, اس کا بھاویں مار چھوڑا, بعد وچ کڑپا بنے, پوچھ تک انہوں دے کولو. وہ لے کے بکس انہاں کہا جی بچہ بڑا سونا,
اسی مارن تے لگے سن بس تہاڈی اجازت دے منتظر ہاں اس آکھیا مار دیو پیچھے بی بی آ سی آ گئی انہاں تکیا انہاں کہا 1 منٹ فرعون اگے جے اتنے بچے مارے نو تے اور بھی اتنے مار چھوڑ تاک تے صحیح بچہ سونا کتنا ان قرآن نے لفظ جڑے ایمن بی بی آ سی آ کیا بے فرعون اساں اپنا بننے ہیں پتر ماں انج لگنا بھی بچہ اس لئے واسے خیر تے بلائی نہ سبب بن سی پھر انہاں کہا چلو اتنے مار چھوڑیں اور مار چھوڑیں ایک نہ چاہ سہی پتر بنا گی نے بی بی آکے بات اس نے دو دن آواز کرو اس کہا میں ہونے اعلان کر اعلان ہویا دائیاں آ گئیں جڑی دائی چھاتی نہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دن پیو ایک کو 2 ہی ریجیکٹ 3 ریجیکٹ ساریاں ریجیکٹ ادھروں گوئے والی بی بی موڑ کے وان کی 10 چھوڑا بھی گل اتھے تک پہنچی پئی امی جان بھی چنی بلیٹ کے وچ آ گئی اسے لینا جو آ کے چھاتی نہ اللہ حضرت موسیٰ دودھ پیون لگا اب یہ مقام غور ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے والی مولوی کہتا ہے یہ نبی آتا ہے نا نبی آ کر سوری جبریل آتا ہے نا جبریل آ کر نبی کو بتاتا ہے نا تب نبی کو پتہ چلتا ہے اس کے پاس غائب نہیں ہوتا میں کہتا سو اتھے کیڑا جبریل آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دسے اب یہ بھی امی نہیں یہ بھی 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 نہیں اور پھر کس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے بھائی نبی اپنے علم کے لیے جبریل کا نہیں رب جبریل کا محتاج ہے وہ فرعون آکے اسا کا جناب اے بی بی جی تُوڑی نوکری پکی یہ اسڈا بچہ نا غور کرنا یہ اسڈا بچہ نا جی تے تو سے ساں دودھ پیوامنا تے پریشان نہیں چھیونا میں پیسے دے سا میں وظیفہ دوں گا لامکان سے آواز آئی فرعون تو میرے نبی کا میلاد روک رہا تھا نا اب تخت بھی تیرا ہوگا اب پوشاکیں بھی تیری ہوں گی اب مکان بھی تیرا ہوگا اب خرچہ بھی تیرا ہوگا میلاد میرے نبی کا ہوگا سے لگتا ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ میلاد روکنا کس کا کام تھا میلاد کرنا کس کا کام تھا ایک سچا خدا تھا ایک جھوٹا خدا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم فرض واجب سنت نفل مستحب یہ فرق ہم نے کرنا ہے ہم نے مستحب کو فرض کی جگہ پہ رکھ لیا ہے اور فرضوں کو مستحب کی جگہ پر جتنی اہمیت نماز کو دینا تھی اتنی ہم نے محفلوں کو دے دی اتنے لوگ آ گئے لیکن اتنے لوگ نماز میں نہیں جائیں گے وہ فرض تھا یہ عمل مستحب ہے ہم امام دوبارہ دنیا کے اس دن بنیں گے جس طرح میلاد کی اذان پر میلاد میں دوڑ کر آتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ جس دن مسجد میں دوڑ کر جائیں گے اس دن دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی ہر چیز کی جو پاور ہے جتنا سٹیٹس ہے اس کے مطابق اسے رکھیں اسے آگے پیچھے مت کریں فرض کو فرض رہنے دے واجب کو واجب رہنے دے مستحب کو مستحب رہنے دے باقی جہاں تک میلاد کی بات ہے رب نے خود میلاد کیا بیٹے دے کر میلاد کیا پوری کائنات نے جشن منایا خود سرکار دو عالم نے منایا روزہ رکھ کے منایا ہے جانور ذبح کر کے منایا ہے آقا کی آمد پر مدینہ کے صحابہ نے جشن منایا اور پورے رنگ کے ساتھ منایا جھنڈے کے ساتھ منایا دف کے ساتھ منایا ہے نعتیں پڑھ کر منایا ہے میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا لڈی پنگڑا ڈانس ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ایسے الفاظ موجود ہیں کہ حبشیوں نے چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ اب وہ اس کا میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر پا رہا کہ جس طرح ہم سٹیک ڈانس نہیں ہوتا ہے وہ چھڑیوں والا وہ چھوٹی چھوٹی کھلونا تلواروں کے ساتھ جو حبشیوں نے آپس میں وہ ٹکرا کر مدینہ میں جب آقا آئے انہوں نے اچھل کود کر کے یہ لفظ ہے اچھل کود کر کے جیسے ہم لڈی شڈی کھیلتے ہیں لیکن میں اسے لڈی نہیں قرار دیتا لیکن خوشی میں آقا کی آمد پر یوں اچھل کود کر کے جشن منایا
آقا نے منع تو نہیں فرمایا. اور آقا کے سامنے جو کام ہو آقا منع نہ کریں وہ بھی حدیث ہے. آقا کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے آقا منع نہ کرے وہ بھی حدیث ہے. یہ حدیث کے اقسام میں سے. اب آج کا پیغام سنیں. ناموس اہل بیت پہ حملہ ہوا, ناموس صحابہ پہ حملہ ہوا, اور تسلسل سے ہوتا رہا. ہم ڈیوائیڈ ہوتے رہے. اب ناموس رسالت پہ حملہ ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. میں اور آپ کیا کر پا رہے ہیں, یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچ سوچ کے بندہ چپ ہو جاتا ہے. یار جو کرنا گورنمنٹ کرنا, ساڑھے کو نہ اسلحہ نہ گولی نہ بم نہ فرانس نہ ویزا. فرانس جو کرتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف 2 کام کرنے ہیں آپ. یہ آج کا میسج اور پیغام ہے. 4 سے 5 منٹ میں میری تقریر ختم ہو رہی ہے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپس میں متحد ہونا ہے. ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ ملت اسلامیہ, ہمارے حکمران, پوری دنیا کے مسلم حکمران آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے. جسم سنو واقعی سب سے بڑی بغیرتی یہ ہے کہ عرب الگ ہے, ترکی الگ ہے, ایران اپنی بنا رہا ہے, پاکستان. انہاں چاپ پہ حکمران ساڑھے اتحاد ہی کوئی نہیں. بندہ کہ یار ٹھیک ہے, تائے ہوں دا گھار کتھے نے اکھے آئے اگے چھوڑا نہیں, میں تائے ہوں نہ بولے ہی کرنا. مطلب تو حکمرانوں پہ بعد میں بات کرنا. تیری ماں, تیرے باپ, تیرے پیکے, تیرے ساورے, تیرے چاچے, تیرے مامے, تیری ماسیاں, تیری تو خود ان سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے. اور کتنا تپ رہا ہے یہ حکمران آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اب سارے اکثریت میرے لسنر ہیں ادھر, اکثر سنتے رہتے ہیں. میری لاجک اور میرا فلسفہ کیا ہے کہ تبدیلی نیچے سے اوپر جاتی ہے. آپ لوگ جڑ جائیں, اوپر اتحاد ہو جائے گا. آپ لوگ نہیں جڑیں گے, اوپر اتحاد نہیں ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. آپ لوگوں کو متحد ہونا ہوگا. گھر کا گھر سے, برادری کا برادری سے, شہر کا شہر سے, گاؤں کا گاؤں سے, آپس میں متحد ہوں گے. صوبے کا صوبے سے. جب ہم متحد ہوں گے, اللہ کی قسم کسی کو حکمران کی مجال نہیں ضرورت وہ ایسے پر بھی مار سکتے, بالکل سیدھے تیر ہو جانے. لیکن جیسے ہم ہیں ویسے ہمیں یہ سوٹیبل پرسنالٹی ہے جو اس وقت ہمارے اوپر ہے, بلکہ بیسٹ پرسنالٹی ہے. میں تو چاہتا ہوں یہ اگلے 5 سال بھی یہی رہے. یہ تسلسل ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی, اب خبردار کوئی بندہ کسی بھی گورنمنٹ پر, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس سے بات نہ کریں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جی وہ فلاں نے میں اس کو کہا اس نے نہیں مانا, اس کو کہا اس نے نہیں مانا, میں فلاں میں نے ہر بوگا کھڑکایا کسی نے میری بات نہیں مانی. وہ تو نے وہ بوگا بھی کھڑکایا جس نے کبھی انکار نہیں کیا, وہ کھڑکایا, اس در پر بھی گیا. ایک کام یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اگر دنیا میں بلند ہونا چاہتے ہو, یاد رکھنا جس وقت تک رب کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں, آپ 1 ایٹم بم نہیں 1,00,000 ایٹم بم لے آئیں, آپ دنیا میں باوقار نہیں بن سکتے. جب تک رب کی جس دن وہاں جھک گئے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صرف 2. آقا نے فرمایا تم نماز پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ تمہیں دیکھ رہا. اگر یوں نہیں پڑھ سکتے تو یوں پڑھ لیا کرو کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں میرے ساتھ عہد کریں, آج کی صبح کی نماز سے یوں نماز پڑھنا شروع کر دیں. 2 رکعت نماز سنت اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہ میں پڑھتے ہوئی یہ دل میں رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر سورہ فاتح پڑھنی ہے, ہر بات میں یہی, ہر لفظ میں یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر رکوع میں جانا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر رکوع سے اٹھنا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر سجدے میں جانا ہے, میرا اللہ, یہ بات دل میں رکھنی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 2 سنتیں ہو گئی, پھر استاد آ گیا, اللہ اکبر, فرض شروع ہو گیا. پھر یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے. پھر چلے گئے, کوئی کسی ڈنگر کھولے, کسی کو پٹھے وڈے, کسی کو ٹریکٹر چلایا, کسی جناب درزی کو کپڑے سیتے,
کسی اپنا سارا کام کیتا، کسی دکان کھولی، کوئی آفس چلا گیا، پھر زور کی جو ہی اذان ہوئی پھر آ کے کھڑا ہو گیا، 4 سنت 4 رکعت نماز سنت، اور ہر رکعت میں یہی دل میں رکھنا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر عصر 4 سنتیں 4 فرض، پھر مغرب 3 فرض 2 سنتیں 2 نفل، پھر عشاء 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، ہر رکعت ہر قومہ ہر سجدہ ہر جلسہ ہر ایک میں یہی بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، تیسرے دن گزر گیا، بات پکتی جا رہی ہے، کوئی مہینہ 1.5 لنگنا، کوئی 40 دہاڑے لگنے، جوں نگاہ کسی غیر محرم کی طرف اٹھنی ہے، اندر سے آواز آئی نگاہ نیچی کر اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ حرام کی طرف بڑھے گا، اندر سے آواز آ گئی روک، کیونکہ اب بات پک گئی ہے۔ اسے قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی۔ جب وہ ادھر آ جائے نا، پھر ہاتھ رک جائے، پھر نگاہ رک جائے، پھر زبان جھوٹ غیبت گالی سے رک جائے، جب قدم حرام کی طرف اٹھنے سے رک جائے، یہ ہے بندہ مومن۔ اگر یوں مومن بن جائیں، امریکہ، فرانس، رشیا، چائنا، پوری دنیا کو اعلان کریں، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر دکھائیں۔ ناموس رسالت کا سپاہی بننا ہے تو پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، یوں تن من تمہارا پاک ہو جائے۔ اب پورے 4 نہیں پڑھتا، صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں سلطان باہو کے، واخر دعوانا پہلے ہو گئی۔ نہیں میں شروع تو نہیں کی تھی، آخرت کیوں منت کرا۔ اچھا پھر اللہ حضرت کی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ حضرت امام اس کو محبت مجددین و ملت بولے فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک ہو۔ آپ کو نہیں یاد، آپ بھی سن لیں، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، سرور کہوں کہ مالک ہو، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا۔ اب ایسے ختم کر دیتے ہیں تاکہ سارے آقا کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ سننا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، سب سے اولا